بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں کو ڈاکٹر محمود شریف کا سلام۔ محترم ناظرین، آج میری معلوماتی ویڈیو میں آج کا یہ 5واں لیکچر ہے۔ اس میں جس دوا کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کا نام ہے آرنیکا مونٹانا۔ محترم ناظرین کرام، اس دوا کی سب سے پہلی اور سب سے آخری اور انتہائی جو علامت ہے، جسے ہم انتہائی دردناک علامت کہہ سکتے ہیں، وہ ہے دکھن۔ دکھن کا ایسا احساس جو کہ چوٹ لگنے کے بعد متاثرہ حصے میں ہوتا ہے، اور چوٹ لگنے سے تو کوئی وہ ایک ہی حصہ متاثر ہوتا ہے جسم کا، جہاں چوٹ لگی ہو اسی میں دکھن کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن آرنیکا کے مریض میں پورا جسم ہی اس احساس میں مبتلا ہوتا ہے کہ جیسے چوٹ لگی ہوئی دردیں دکھن ہو رہی ہے، اور یہ دکھن کا احساس چوٹ لگنے کے باعث بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی بیماری کے دوران بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں جسم کا کوئی ایک حصہ یا پورے کا پورا جسم ہی دکھن میں مبتلا ہو جائے۔ اور یہ دکھن اس قسم کی ہے کہ مریض کسی ایک کروٹ لیٹ بھی نہیں سکتا، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی سیدھا کبھی ٹیڑھا الٹا، یعنی یہ دکھن کا احساس ہی ہے جسم کا جو مریض کو کسی ایک کروٹ ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دیتا، اور وہ کروٹیں بدلتا ہی رہتا ہے۔ ایسے مریض کو بستر چاہے اتنا نرم کہ اس کی مثال ہم پھولوں کی سیج سے دے سکتے ہیں، جو کہ انتہائی نرم اور نازک ہوتی ہے، ایسی علامات کا مریض اس پھولوں کی سیج جیسے بستر پر، نرم و نازک بستر پر بھی شکایت کرے گا کہ یہ بستر بہت سخت ہے۔ اس کو جسم دکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو پھولوں کی سیج کہاں آرام دے گی، اور اس پر بھی وہ کروٹیں ہی بدلتا رہتا ہے۔ اور یہ درد کا احساس اس قدر شدید ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا عملی زندگی میں کہ جسم کے کسی عضو میں کوئی شدید چوٹ لگی ہو تو اس کی طرف آپ ہاتھ بھی بڑھائیں گے تو جو متاثرہ شخص ہے وہ چلائے گا، نہ 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 اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو چھونا نہ۔ تو اس دوا کے مریض کو چھوا جانا بھی پسند نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم درد ہو رہا ہوتا ہے، دکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہو، کوئی ایسے مریض جس کا جسم دکھن کا شکار ہو، تو اس کی طرف کوئی بڑھ رہا ہو کہیں راہ چلتے ہوئے، تو وہ ایک دم سے اس سے بچے گا،
کہ کہیں یہ بندہ ٹکرا نہ جائے. کس لیے؟ کہ وہ اس کا جسم دکھنا شروع ہو جائے گا، اس کی دکھن میں اضافہ ہو جائے گا. دکھ تو وہ پہلے ہی رہا ہے، تو وہ اس کی دکھن میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے وہ دوسروں کا چھوا جانا بھی پسند نہیں کرتا، اور دور سے ہی دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی پرے ہو جاؤ، میری طرف نہ آنا. کہ اگر ٹھوکر لگ گئی تو اس سے بھی جسم کی تکلیف بڑھ جائے گی. اور یہ جو درد کا بڑھا ہوا احساس ہوتا ہے، یہ خصوصی طور پر ذہن نشین کر لیں کہ گینٹھیا کے مریض، یعنی جوڑوں کی دردوں کے جو مریض ہیں، ان میں بھی یہ چیز بہت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے. کہیں کوئی پرانی چوٹ جو دوبارہ سے پھر عمر کے لحاظ سے دوبارہ کہیں اس کی دردیں نکل آئیں، جیسے کہیں بچپن میں یا جوانی میں کوئی چوٹ لگی ہو تو بڑھاپے میں اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو جائیں، دردیں پھر سے عود آئیں، تو اس کے لیے بھی یہ آرنیکا دوا بہترین تریاق ہے. اور اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چوٹوں کی دردیں چاہے سال ہر سال پرانی کیوں نہ، آرنیکا ان کے لیے بہترین دوا کا کام کرتی ہے. پریگننسی کے بعد، یعنی ڈلیوری کے بعد، خواتین میں اگر دردیں شدت اختیار کر جائیں یا ڈلیوری کے دوران جو دردیں حاملہ کو ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی آرنیکا بہترین دوا ہے، کیونکہ یہ دردیں بھی تقریباً چوٹ سے ملتے جلتے دردوں کے مشابہ ہوتی ہیں. تو ایسی دردوں سے افاقے کے لیے بھی ہومیوپیتھک دوا آرنیکا مونٹینا بہترین کام کرتی ہے. آرنیکا کے مریض میں جو اخراجات ہوتے ہیں، خصوصاً بخاروں کے درمیان پخانہ جو آتا ہے، یا جو پیٹ سے گیس خارج ہوتی ہے، وہ گندے انڈوں کی طرح کی اسمیل ان کی ہوتی ہے، انتہائی بدبودار ہے، ایسے جیسے گندے انڈوں کی بو ہوتی ہے، اس طرح کی پخانے اور پیٹ سے خارج ہونے والی گیس میں سے گندے انڈوں جیسی بو آتی ہے. بخار کے دوران غنودگی اس شدت سے ہوتی ہے کہ مریض سے آپ کوئی سوال کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جواب دینے کی بجائے بتاتا ہی غنودگی میں چلا جائے گا. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی کنڈیشن کیا ہے، کیا ہوا تھا آپ کو، کیسے ہوا، وہ آپ کو جواب دیتا غنودگی میں چلا جائے گا، کہ جیسے اسے نیند آ رہی ہے. تو غنودگی کی کنڈیشن میں، غنودگی کی حالت میں پیشاب یا پخانہ یہ بھی خود بخود خارج ہو جائے تو اس کے لیے بھی آرنیکا دوا ہے. کمزوری محسوس ہو، نکاہت، جیسے پیچھے کہا ہے کہ نکاہت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مریض آپ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے غنودگی میں چلا جاتا ہے، وہ اس نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے. سرگرم اور مریض کے چہرے کی طرف دیکھیں تو وہ سیاہی مائل، سرخ. آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ
جسم کی بیرونی چوٹ میں، جہاں پہ جسم کے اندر ہی جلد کے نیچے خون جم جائے، تو وہ اس کو نیل پڑنا کہتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ جسم کا وہ حصہ جس کو چوٹ لگنے سے نیل پڑ جائے، وہ آہستہ آہستہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح کا سیاہی مائل چہرہ ہوتا ہے اور جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سر کی طرف خون کا اجتماع ہو جاتا ہے، یعنی بلڈ پریشر تیز ہو جانا۔ بلڈ پریشر کے تیز ہونے کی وجہ سے، سر کی طرف اجتماعی خون ہونے کی وجہ سے، اگر ہومیوپیتھک دوا کے چند قطرے 2 گھونٹ پانی میں ملا کر مریض کو دے دیے جائیں تو وہ منٹوں میں نہیں، سیکنڈز میں بلڈ پریشر کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، یعنی نارمل کنڈیشن میں لے آتے ہیں۔ کم نہیں کرتے، بلکہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کنڈیشن میں لے آتے ہیں۔ اس لیے یہ آرنیکا جو ہے، جہاں دردوں کی، چوٹ والی دردوں کی ایک بہت بڑی دوا ہے، دکھن کی بہت بڑی دوا ہے، وہیں یہ بلڈ پریشر کی بھی بہت بڑی دوا ہے، جس کی طرف عموماً ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا دھیان نہیں جاتا۔ سر کی طرف اجتماعی خون ہونے کی وجہ سے، یعنی بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے، بعض اوقات مریض سکتے میں چلا جاتا ہے۔ تو سکتہ کی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک اور دوا بھی ہے، اس کا نام ہے اوپیم، اور ایک دوا ہے آرنیکا۔ یعنی پہلی دوا ہمیشہ سکتہ میں آرنیکا ہے۔ اگر یہ افاقہ نہ کرے تو علامات کے حساب سے آپ اوپیم استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز زیادہ تر سکتہ کے مریض آرنیکا سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اوپیم کی جب باری آئے گی اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ سکتہ کے دوران اس میں خراٹے پائے جاتے ہیں، مریض خراٹے لیتا ہے، جبکہ آرنیکا میں ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی پہلے جو بات کی ہے کہ چوٹ لگنے سے نیلے اور سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں، وہ چوٹ کے باعث ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کسی بھی بیماری کی وجہ سے بھی جسم پر نیلے اور کالے نشان پڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آرنیکا بہترین دوا ہے۔ خون کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے۔ تازہ چوٹوں میں سے تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہو، یا جلد کے نیچے خون جم جائے، تو اس صورت میں آرنیکا ہی دوا بنتی ہے۔ پھنسیاں ایسی کہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور مرجھا جاتی ہیں، لیکن بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں، بہت دکھن ہوتی ہے، لیکن پھنسیوں میں بھی دکھن، چوٹ لگی ہے پھر بھی دکھن، بخار ہے اس میں بھی دکھن، کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، ہر طرح کی تکلیف میں دکھن کا احساس آرنیکا کی پہلی اور آخری علامت ہے۔ تو اس کا مختصر لفظوں میں آرنیکا کو میں سمیٹتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چوٹ کے ایسے اثرات وہ کسی بھی قسم کے ہوں جن میں دکھن کا احساس ہو، چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، جلد پر نیلے سیاہ داغ ہوں، بلڈ پریشر بڑھ جائے، اور بلڈ پریشر بڑھنے کے دوران جسم میں دکھن کا احساس ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔
میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کا لیکچر ہومیوپیتھک طلباء طالبات اور ایسے ڈاکٹر حضرات جو اپنا نیا کلینک شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ لوگ اس کو اپنے لیے مفید جانیں تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں عام ناظرین کے لیے پھر احتیاطی تدبیر کہ کبھی بھی کوئی بھی دوا سیلف میڈیکیشن کے طور پر نہ لیں۔ یہ آپ نے اگر ویڈیوز دیکھ لی ہے، سن لی ہے، آپ کو احساس بھی ہے کہ جسم میں یہ اس سے ملتی جلتی علامتیں ہیں، پھر بھی آپ اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کے کم علمی کی وجہ سے کسی قسم کا ری ایکشن سے آپ بچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔